ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. بھارتی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک پچھلے ہفتے پاکستان کے دورے پر تھے. بھرپور ان کے خطابات رہے، ایک زبردست کیمپین تھی. میڈیا میں بھی دورے پر ہیں ابھی میرا خیال ہے کہ نہیں ہے، ہم جا چکے ہیں. یہ ساری باتیں یہ بھی ہم کنفرم آپ کو بتائیں گے پروگرام میں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے جو ارشادات فرمودات تھے اس سے کیا یہاں پہ کنٹروورسیز نے جنم لیا. پروگرام میں آگے اس پر بات ہوگی. اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. 25 اکتوبر روز بروز قریب آ رہی ہے. کلیئرٹی نہیں ہے کہ چیف جسٹس کا کوئی نوٹیفیکیشن نکلنے والا ہے، نکلے گا نہیں نکلے گا. اور ایک آئینی ترمیم بھی آنی تھی. رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اب یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کی جو اجلاس ہوگا اگلے ہفتے، اس کے بعد گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ اسے لایا جائے. تو اسلام آباد میں تو پس پردہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. آج جو مین بڑی خبر آئی وہ پشاور سے آئی، اور وہاں پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسمبلی سے ایک بھرپور خطاب کیا. ان کے کردار پر جو شکوک و شبہات ہیں پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی کے باہر، اس کو انہوں نے کلیریفائی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ جس دن وہ مبینہ طور پر غائب تھے، لاپتہ تھے، تو وہ کہاں تھے اور کیا کرتے رہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ پہ کافی کرٹیسائز کیا کہ گورنمنٹ نے فیشزم کا مظاہرہ کیا، ہمارے جلوسوں پہ شیلنگ کی، کے پی ہاؤس کے اندر جو ہے پولیس نے دھاوا بولا. انہوں نے بتایا پھر کہ جب وہ کے پی ہاؤس میں تھے تو وہاں سے پھر وہ پشاور کیسے پہنچے، اور بہت ہی ان کا ایک ہیروئک سفر ہے اسلام آباد سے پشاور واپسی کا. انہوں نے کہا کہ میں سرکاری گاڑی میں کے پی ہاؤس سے روانہ ہوا، جمپ لگا کر پیدل روانہ ہوا، موبائل اور پیسے بھی نہیں تھے. ایم ٹیگ کے ذریعے میں موٹر وے پر آیا، رسید موجود ہے. ڈی پی او ہری پور کے گھر میں نے ناشتہ کیا، پھر گاڑی سے ایک پمپ سے میں نے تیل ڈلوایا، اس کی بھی میرے پاس رسید ہے. اور پھر میں شانگلہ سوار سے ہوتا ہوا نوشہرہ چارسدہ اور پھر پشاور اسمبلی میں نمودار ہوا. رلائے گا کیا یار مطلب وہ ہر بات کی رسید دے رہا ہے نا، تو آپ انکار نہیں کر سکتے. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں رسیدیں نکالو، تو رسیدیں نکالیے، وہ دے رہے ہیں. اپنے آج کے اس خطاب میں انہوں نے وفاق کو پھر دھمکی دی کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے ہم ایک بار پھر اسلام آباد پر چڑھ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں. یہ میرے صوبے کی ملکیت پہ جس طرح گھسا، اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے. اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. تیار رہے، پھر آ رہے ہیں. تیار ہو سارے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اپنے حق کے لیے تیار ہو؟ اپنے حق کے لیے لڑو گے؟ اپنے حق کے لیے مرو گے؟ سبق سکھاؤ گے؟ صوبے کا حق لو گے؟ نعرہ مارو ساڈا حق اتھے رکھ، اتھے رکھ، اتھے رکھ، اتھے رکھ. اچھا تو کیا تھوڑی بھٹو والی ٹچ نہیں؟ ہاں، لڑو گے مرو گے، وہ جملہ تھا یار. اگر یہی ببر شریعت یہ کے پی ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے دکھاتے کہ آئی جی آ، تو کتنا اچھا ہوتا. بس وہ جیسے یہ کہتے ہیں اسٹریٹجی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش وہاں کریں تو گے. اندر یہ کہہ رہے تھے کہ میں کبھی اس کمرے میں تھا، کبھی اس کمرے میں. کہ آگے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے پردے کے پیچھے. ہاں، لیکن یہ کہ اس گیٹ پہ، یہ اصل میں کے پی ہاؤس کے گیٹ پہ والی وہ وقت بھی آئے گا. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کیوس اور انارکی ہو، آپ لوگ یہی چاہتے ہیں. اچھا، کیوس انارکی کی آپ نے بات کی، تو آج اسی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو سیاسی اختلافات ہیں وہ آپے سے باہر ہوئے. وہاں پہ کچھ ارکان آپس میں لڑ پڑے، گتھم گتھا ہو گئے، لاتوں اور مکوں کی برسات ہوئی وہاں پہ. یہ کیوں ہوا جاننے کے لیے پشاور ہی چلتے ہیں. وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں محمود جان بابر صاحب. محمود جان، پہلے اگر تھوڑا سا یہ بتا دیں، بڑے لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ پولیٹیشین ایک دوسرے کے جب ہاتھا پائی کرتے ہیں تو آج ہوا کیا؟ میں نے جو دیکھا ہے وہ شمالی وزیرستان کے کچھ ایم پی ایز تھے جو آپس میں لڑ پڑے. دیکھیں، بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت کے پی اسمبلی میں لڑنے کی کوئی وجہ نہیں مل رہی، کیونکہ زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ تو پی ٹی آئی کی ہے. تو کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باقی سب بہت کمزور ہیں، بہت چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں.
اگر چھوٹے والے بھی لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کو اس کو تبکی دے کے بٹھا دینا چاہیے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے, اب بیچارے کام ہیں ہم آپ کے ساتھ کیا لڑیں گے. لیکن ایک چیز اور ہے جو میں کے پی اسمبلی میں بہت تواتر سے دیکھتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی خبر میڈیا میں بنے نہ بنے, وہ اپنی پارٹی کے لیے اسمبلی کے فلور پہ کلپ بنائے اور پارٹی کو بھیجے کہ دیکھیں میں نے تو اسمبلی میں یہ بات کر لی. ابھی میں تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا جو ایسی تقریریں کرتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کی میڈیا میں یہ کہیں بھی نہیں چلے گی, لیکن وہ اس کا کلپ بن جاتا ہے, وہ پارٹی کو چلا جاتا ہے, اس کی حاضری لگ جاتی ہے. یہی کام اپوزیشن میں بھی ہو رہا ہے, حاضریاں لگ رہی ہیں. سب سے جو خطرناک کام ہو رہا ہے وہ اس اسمبلی کے ایکسپینس کا, یہ عوام کے پیسے ہیں. عوام کے لیے اس وقت میں دعوے سے کہتا ہوں اس اسمبلی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, ان کے کسی بھی مسئلے پہ بات نہیں ہو رہی. پولیس پہ ہو رہی ہے, حملے پہ ہو رہی ہے, اسلام آباد آ رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں اور وہاں فلاں کے گھر آ کے گھس جائیں گے, دروازہ بھی نہیں کٹکھٹائیں گے. وہ فلمیں بن رہی ہیں, پہلے بھی کلپس میں فلمیں بنتی ہیں, اور ساتھ میں یہ بڑی والی آج جب علی امین صاحب آتے ہیں تو پھر فلم ذرا بڑی والی بن جاتی ہے. تو یہ جو تھیٹرکس ہیں اسمبلی کے اندر, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. آج جو گنڈاپور صاحب نے اپنی ایکسپلینیشن دی اور انہوں نے کہا میں ساری رسیدیں دکھاؤں گا کہ میں کیسے یہاں پہ آیا ہوں, یہ سب لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ میں آپ پارا والوں کے پاس تھا, فلاں تھا, یہ سب غلط ہے. تو اب آپ تھوڑا سا اور بتائیں گے, اس کو کنٹیکسچولائز کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کس حد تک کامیاب ہوئے. لیکن میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ علی امین صاحب کو تیار کیا گیا تھا کہ وہ نہ صرف بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں گے بلکہ وہ ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ بھی پارٹی میں موجود ہوں گے, اور جس کو بھی کچھ کہلوانا ہوگا کسی کے خلاف تو وہ علی امین صاحب سے کہلوا دیا کریں گے, کیونکہ باقی جو لوگ ہیں وہ میرے خیال میں اتنے تیار نہیں ہیں کہ وہ اس حد تک بھی بات کریں جتنی علی امین صاحب کر جاتے ہیں. علی امین صاحب غصے میں بہت آگے بھی چلے جاتے ہیں. باقی دراصل گوہر سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, باقی اسد کیسر شاید یہ باتیں نہ کرتا ہو, باقی جو لوگ ہیں تو یہ جو بات کرتے ہیں یہ کارکن کو گرما کے اس کا ٹیمپریچر ہائی کرنے کی ساری باتیں یہ کر جاتے ہیں. لیکن یہ جس چیز کے لیے تیار کیے گئے تھے میرے خیال میں ان کی کچھ غبارے سے ہوا نکل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوالات ایسے ہیں کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. یہ ایک قافلے میں پھنسے ہوئے تھے, اس قافلے سے یہ اڑ کے جنات کے ذریعے اچانک ڈی چوک پہنچ گئے. کسی کو معلوم نہیں کہ اس قافلے کو تو پاکستانی جتنی بھی حکومت ہے وہ تو ایمبولینس کو بھی وہاں سے گزرنے نہیں دے رہی تھی. یہ اچانک ڈی چوک پہنچے, ہمیں بتایا گیا ڈی چوک پہنچے, وہاں پہ کارکن تھے, کارکنوں کو چھوڑ کے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے, وہاں پہ پولیس آئی, پولیس سے یہ کہیں اور چلے گئے, پھر اچانک پشاور پہنچ گئے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون اتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو ان کے یہ جو سوال میں اور آپ کر رہے ہیں اس وقت تحریک انصاف کے more than 60% لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, اور جتنے بھی ان کے ویل وشر تھے باقی میڈیا میں بھی جو کہ تیار کیے گئے تھے صحافی, آپ کو معلوم ہے کچھ تو ہم اور آپ جیسے ہیں جن کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہے, لیکن کچھ تیار کیے گئے تھے 5th جنریشن وار کے ذریعے, اور اس کے بعد وہ سارے کل اور پرسوں سے ان کے خلاف بول رہے ہیں, پرسوں سے ان کے خلاف بول رہے ہیں. تو جب وہ بول رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ ایسا ہے, کیونکہ وہ کبھی نہیں بولتے, وہ کبھی بھی اتنا حق اور سچ نہیں بولتے تھے. پہلی بار انہوں نے بولا ہے تو اس کا مطلب ایک بات بڑی ہے. اچھا میں یہ بات صحیح ہے. ابھی میں ان کچھ 2-3 50 کی کلپس دیکھ 50 یہ بھی 50 ہے کہ میں نے نہیں 5th جنریشن وارفیئر والے 50 ہے نا, 50 ہے وہی. تھوڑا سا توتلا ہو سکتا ہے صحیح طرح بولنا. میں محمود جان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی سفر نامہ سنا ہوگا گنڈاپور صاحب کا کہ وہ کن مصیبتوں سے پیدل چل کے, اونٹ پہ, گھوڑے پہ, صحرا سے گزر کے, دریا پار کر کے, ٹول ٹیکس دیتے ہوئے کتنی مصیبت سے جو ہے وہ پشاور پہنچے, اور جب اسمبلی میں آئے تو ان کے کپڑے جو ہے بالکل کھڑکھڑاتے ہوئے تھے, زبردست قسم کے. صحیح ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ اٹک کا پل انہوں نے پار کیا ہوگا تو ظاہر خیبر پختونخوا میں داخل ہو گئے ہوں گے, تو وہاں سے پھر اتنی مصیبتیں جھیل کے پشاور پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں تو وہ چیف منسٹر تھے, جورسڈکشن تھی. جیسے ہی آپ نے دریائے سندھ پار کیا, آپ جو چیف منسٹر ہیں, آپ کا پروٹوکول لگ جانا چاہیے. تو بتا رہے ہیں کہ ہری پور میں انہوں نے چائے پی ڈی پی او کے یہاں, اس کے بعد پھر وہ جو ہے پوٹلی کندھے پہ رکھ کے اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے. یہ مزیدار کہانیاں ہیں, مجھے اپنا بچپن کی یاد ہے. سٹوری بڑی
اسٹوری مزیدار ہے، لیکن بچپن میں ہمارا آپ عمران سیریز کے ڈائجسٹ خریدتے تھے، لیکن یہ کہانی کوئی نہیں خرید رہا ہے یہاں پہ، یہ اس سٹوری کو کوئی بائی نہیں کر رہا ہے یہاں پہ۔ وہ جو عمران سیریز کی کہانیاں تھی نا جی، وہ یاد دلائی جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہیں سے کوئی سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ جو ان کو چھوڑنے بھی آئے، اور جو ان کے حوالے سے اس وقت شکوک و شبہات ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ عمران سیریز میں جو کیریکٹرز ہوتے تھے جو کہ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ کتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی اگر وہ موجود ہیں تو علی امین صاحب کی انہوں نے بھی شاید مدد کی ہو اس سارے معاملے میں، یہاں پہ یہ بھی بات کافی زیادہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی تھیوری پارٹی کے اندر بھی کوئی بائی نہیں کر رہا جی۔ بات یہ ہے کہ یہ جن رستوں سے ہو کے آئے ہیں تو اس رستوں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ 4 اضلاع پار کے پشاور پہنچے، اگر آپ پہلے ہی ضلع میں آ جاتے۔ اچھا، انہوں نے جو آج سب سے خطرناک بات کی وہ یہ کی کہ میں اپنے صوبے میں کہیں پر اتنا آزاد نہیں ہوں کہ کسی سرکاری افسر کے ساتھ میں چائے پی سکتا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیوں اتنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ چھوڑ دینا، ایک استعفیٰ دے دیں، بتائیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی نہیں کر رہے، بس وہ کہانی بنا رہے ہیں، لیکن کہانی بن نہیں پا رہی۔ اور آپ دیکھیں عمران سیریز کا میں بہت بڑا بھکت ہوں، میں آپ سے احتجاج کرتا ہوں کہ آپ نے اس کا حوالہ بھی کیوں دیا۔ میرا خیال ہے کہ ابن صفی اگر آج زندہ ہوتے تو وہ اپنے گلے میں خود ہی پھندا ڈال لیتے کہ یار یہ لیول ہو گیا ہے۔ میں مظہر کلیم ایم اے والے، اچھا بس پھر ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن محمود بابر صاحب ایک سوال ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا کہ کیا وہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے، کون کیوں فیسیلیٹیٹ کریں گے علی امین گندا پور کو؟ اگر ہم ایسی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کنفیوژن پھیلے؟ نہیں، میں ان سے پوچھ، میرا ذاتی خیال، میں جتنا ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، علی امین صاحب کے ان 8 مہینوں میں انہوں نے 5 بڑے اپنے جو اختیارات ہیں وہ گیو اپ کر کے وفاق کو صوبے میں آنے کا موقع دیا ہے، وفاق اور اس کے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو۔ جب وہ بنو میں گئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ کوئی اور فورس نہیں آئے گی، ہماری پولیس اور سی ٹی ڈی ہی کارروائیاں کرے گی، لیکن جب تک یہ تیار نہیں ہوتے اس وقت تک فوج کارروائیاں کرے گی۔ انہوں نے وہ جو اختیار مکمل شاید نہیں تھا وہ بھی ادھر دے دیا۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جب چیف سیکرٹری کے ذریعے پولیس کو استعمال کرنے کی بات آئی، وہ بھی انہی کے دور میں آئی۔ اس کے علاوہ میں 5 چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ یہ آتے آتے انہوں نے صوبے کے 5 ایسے اختیار تھے جو ان کے وقت میں وہاں چلے گئے، تو کوئی کیوں انہیں تنگ کرے گا؟ اور ان کی ذات سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے صوبے کے حق کے لیے کہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، یہ اٹک کے پل پہ کھڑے ہو گئے کہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب، اور یہ رستہ بند ہوگا جب تک ہمارے صوبے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ صوبے کے حق کے لیے تو آپ بات بھی نہیں کر رہے، اس سے اچھا چیف منسٹر ان کو اور کون سوٹ کرے گا؟ باقی تمام صوبے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا اپنا حق وفاق سے نہیں مانگ رہا۔ وفاق ان کو جو اس کے حصے کے پیسے ہیں NFC میں وہ تو دے دیتا ہے، لیکن جو صوبے کا جو کلیم ہے نیٹ ہائیڈل پرافٹ اور باقی رائلٹیز میں وہ کوئی نہیں مانگ رہا۔ علی امین صاحب پنڈی چلو، پشور چلو، لاہور چلو کی گاڑی بس چل رہی ہے اور لوگ اس میں بیٹھ رہے ہیں، ایک طرف سے جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، حقوق صوبے کے نہیں مانگے جا رہے۔ اس سے اچھا چیف منسٹر وفاق کو کہاں ملے گا؟ ٹھیک ہے محمود جان صاحب، یہ جو زرار کا سوال تھا، میں یہ آپ سے تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے ان کا سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں 9 مئی جو ہے اس کو بتایا گیا کہ الٹیمیٹ کرائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ گنڈا پور صاحب پر بھی FIRs ہیں، اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا، انہوں نے الیکشن جیتا، وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن وہ FIRs بدستور موجود ہیں؟ ہاں وہ ہیں، اور وہ FIRs بھی اس وجہ سے بھی ختم نہیں ہو رہی کہ ایک تو پریسیڈنٹ بن جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ علی امین صاحب سے اگر FIRs ختم ہوتی ہیں تو پارٹی کے اندر ان پہ بنا ہوا ٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ اکیلے ان پہ کیوں ختم ہو رہی ہیں۔ خیریت تو ہے، ابھی بھی لوگوں کے سوالات تو ہیں نا، تو اس وقت تو سوالات بہت زیادہ اور بڑھ جائیں گے کہ آپ جو ہیں وہ وسط اللہ خان صاحب کے خلاف FIR ختم کر رہے اور محمود جان کے خلاف نہیں ختم کر رہے۔ محمود جان رولا تو پائے گا نا، تو یہ باقی بھی رولا پائیں گے نا۔ بالکل رولے سے بچنے کے لیے اس وقت سارا وہ چل رہا ہے سر۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے خلاف تمام FIR خارج ہوں، آپ کے لیے دعا ہے۔ یہ پتہ ہے سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں، لیکن پتہ ہے مین چیز پتہ ہے کیا ہوتی ہے اگین، اور لوگوں کو بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ توجہ نہ دیں کہ کہا کیا جا رہا ہے، آپ اس پہ توجہ دیں کہ کیا جا رہا ہے۔ اگین یو نو، وہ کہتے ہیں نا یہ جو سارے بیان، ابھی 24 گھنٹے ہمارے کیا ہوتا ہے، ہر ہیڈ لائن کسی کا بیان ہے۔ وسط اللہ نے کہا کہ شہباز شاہ زیب سے زیادہ مطلب خراب انسان نہیں ہے، شاہ زیب نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے، لیکن
کھانا آپ لوگ ساتھ ہی کھا رہے ہو, شو بھی آپ لوگ ساتھ ہی کر رہے ہو, تو لک ایٹ واٹس ہیپننگ, ناٹ لک ایٹ واٹس. یہ جو دونوں کشتیوں میں آپ چلتے ہیں نا, زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے, کچھ عرصے کے لیے تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے, سوال اٹھیں گے, ایٹ سم پوائنٹ یہ ختم ہوگا. آپ کے اسکل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جہاں تک آپ لوگوں کی یہ باتیں ہیں نا کہ یار یہ مطلب اتنا لمبا چوڑا بندہ کیسے چھپ سکتا ہے, کیسے غائب ہو سکتا ہے, تو یار یہ بالکل ممکن ہے. میں آپ کو ایک مختصر تاریخ کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ منگولوں کو جو پہلی شکست ملی میدان جنگ پر وہ مملوک نے دی تھی, اور مملوکوں کا جو سربراہ تھا وہ تھا بیبرس. اچھا, بیبرس بڑا ایک انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے تاریخ کا. تقریباً 6.5 فٹ کا بندہ تھا, چوڑا تکڑا, مطلب ایک ہاتھ میں اب دونوں کے گلے توڑ دے. ہمارے کیوں, تمہارے بھی مطلب میرا توڑ دے چلے صحیح, میرے لیے اس کو ایک انگلی کی ضرورت ہے, ہاتھ بہت زیادہ. اور ایک آنکھ میں اندھا بھی تھا, مطلب ایک پورا اسکار تھا. اس کے باوجود اس کو ماسٹر آف ڈسگائز کہا جاتا تھا. اب اگر ایک 6.5 فٹ کا بندہ اس وقت کی مڈل ایسٹ میں جو ایک آنکھ میں اندھا ہے دجال کی طرح گم ہو جاتا ہے, وہ لوگوں میں گم ہو سکتا ہے, تو علی امین گندہ پور کیوں نہیں گم ہو سکتا؟ سوال کا جواب نہیں مجھے, وہی ان کے آئیڈیل ہو سکتا ہے. ہاں, واہ جو آئیڈیا فی الحال ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کی. نام بھول جاتے ہو تم بار بار. نہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں یار, ان کے اتنے فالوورز ہیں, ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. ایک بریک لیں گے اور پھر تھوڑا ان کے جو بیانات ہیں اور پاکستان کا دورہ ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. بھارتی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک پچھلے ہفتے پاکستان میں تھے. ان کا بڑا سرکاری سطح پر ان کی آؤ بھگت ہوئی, انہوں نے تقاریب سے خطاب کیا. کراچی بھی وہ آئے اور یہاں پر جو مین پروگرام تھا گورنر ہاؤس میں, اس میں ایک سوال جواب کا سلسلہ تھا جس میں نوجوانوں کو تھا کہ وہ ان سے رہنمائی حاصل کریں, سوالات کریں اور معاملات کو کچھ سمجھیں. سوشل میڈیا پہ کافی کنٹروورسی چلی. ان سے ایک خاتون نے سوال کیا, ہمارے معاشرے میں یہ جو بچوں کے ریپ ہوتے ہیں, جنسی زیادتی ہوتی ہے, اس حوالے سے انہوں نے ایک سوال کیا جس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو جواب تھا اس پر کئی سوالات اٹھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. وہ پہلے اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں, پھر اس معاملے پہ ہم بات کر لیں گے. تو پہلے سوال سن لیتے ہیں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ وہ سوال تھا کیا. میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر, تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی. اکارڈنگ ٹو یور وسڈم, کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں؟ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے, اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے, اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ اچھا, سوال بالکل واضح تھا. ڈاکٹر نائک نے اس کو پھر بھی سمجھنا چاہا اور اس دوران جو ایکسچینج ہوا سوال کرنے والی خاتون اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان, وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. پیڈوفائل اگر میں صحیح سنا ہوں بہت کامن ہے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو, وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے. سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے. بہن جی, آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے, پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل مسجدوں میں جاتے ہیں. بہن آپ نے سوال پوچھا, اب ذرا آپ خاموش رہیں گی. آپ نے سوال ختم ہو گیا نا, میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے. تو اس میں بالکل واضح تھا کہ ڈاکٹر نائک سوال کرنے والی بچی کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کیا, انہیں کہا کہ آپ غلط ہیں. لیکن جن خاتون نے سوال کیا وہ بھی آسانی سے بیک ڈاؤن کرنے والی نہیں تھیں. اس بحث میں تھوڑا سا اور ایک آپ کو میں کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں جس سے واضح ہو جائے گا کہ ڈاکٹر نائک اس موضوع پہ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اس کو ٹیکل کیا. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا. یہ بولنا اسلامک ہے. خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا, آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا. یہ تو پرابلم ہے.
کیا ضرورت ہے پیڈوفیلیا؟ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے. آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے پھر کہتے پیڈوفیلیا، دونوں غلط ہے. تو آپ غلط ہیں، آپ کا سوال بھی غلط ہے، یہ ایشو بھی غلط ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسا ہو نہیں سکتا. ویسے سوال دنیا میں کبھی غلط نہیں ہوتا، جواب غلط یا صحیح ہو سکتا ہے. یار دیکھیں سوال صحیح ہو غلط ہو وہ ایک اپنی جگہ ہے. آپ اس کو کیوں اپروچ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی کالج کا ڈیبیٹ ہے اور آپ نے اپنے مخالف کو چت کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ریسلنگ میچ نہیں ہے. ایشو جینوئن ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ زیر زبر میں پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ اگر یہ خاتون کہتی کہ بظاہر اسلامک معاشرہ ہے اور اس میں پیڈوفیلیا ہوتی ہے تو پھر یہ کیا جواب دیتے؟ کیونکہ اس نے اسی آیا نا یہ انہوں نے تو بالکل اس کو وائپ آؤٹ کر دیا کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں وہ یہ اس نے یار وہ نہیں دیکھیں حالانکہ وہ سوال سمجھ گئے تھے، سوال انہوں نے ریکگنائز نہیں سوال کی روح سمجھ گئے تھے. اس نے مجھے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، اس نے جان بوجھ سے سمجھنے سے انکار ڈیفلیکٹ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں اگین ایشو جینوئن ہے. میں ہزار آپ کو بتا دوں شمار یار یہ ایک پرانی چیز ہے نا. یہ دیکھیں ایک مطلب انکمفرٹیبل ہو جاتا میرا خیال ہے انکمفرٹیبل کہ یار کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں بات صرف اسلامی معاشرے کی نہیں ہے، کرسچن معاشرے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کیتھولک چرچز میں کیا ہوتا رہا ہے. تو یہ کوئی اسپیسیفک ٹو ایک ریلیجن نہیں ہے، لیکن اس کو ڈینائی کرنا. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، 90s میں میں ایک سیریز کرا تھا HIV کی کہ جی اس زمانے میں خاصی دہشت تھی. تو مجھے یہ اسائنمنٹ ملا کہ جی HIV پاکستان میں پریویلنگ سچویشن وغیرہ کیا ہے. جس ڈاکٹر سے بھی ملیں وہ ایک تو وہ خوف زدہ ہو کے بات کرے کہ یہ بات باہر کرنے کی نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے جو علماء تھے وہ کہنے لگے یہ تو مغرب کا پروپیگنڈا، ایک اسلامی معاشرے میں ایڈز کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہے ہمارے ہاں جب بھی یہ شکایتیں آتی ہیں، ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں بچوں کے ساتھ، صرف مدارس میں نہیں بٹ ویسے بھی کیا ہو رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات میں اضافہ ہے. اچھا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا آپ آنکھیں بند کر لیں، پریٹینڈ کریں کہ نہیں ہوتا، ہم تو بڑے پارسا لوگ ہیں، عقیدے والے لوگ ہیں، یا آپ اس کو ریکگنائز کریں کہ یہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب کی جو اپروچ تھی کہ بالکل وائٹ واش کرنا. اچھا اور یہ سوال جو ہے یہ مذہب کے بارے میں تھا ہی نہیں، یہ ایک سوشل پرابلم کے بارے میں تھا. بالکل. اچھا اور پھر الٹا سوال کرنے والے پہ آپ چڑھ جائیں اور آپ اس کو بولیں کہ وہ تو آپ نے یہ تو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ علماء اس کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے. ہاں کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ سوال کے کسی حصے کو ایڈریس نہیں کرنے چاہیں، آپ ایک پوائنٹ کو پکڑ لیں اور اس پر آپ چڑھائی کریں. اب یہ کچھ ایسے، اب یہ شاید ایک عجیب قسم کی مثال ہوگی لیکن میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار مرد ہوتے ہوئے میں کہوں کہ یار میں وہاں گئی تھی اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ 4 لوگوں کا قتل ہوا تھا. اب امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے کہ میں نے تھا کو تھی کیا ہے یا میں نے قتل کو دیکھا ہے. رائٹ، آپ چڑھ جائیں کہ یار آپ تو مرد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گئی تھی. یو نو تو یہ اس میں مجھے بہت یہ کلیئر لگا کہ ان کا ایک ڈسکنیکٹ تھا کہ ہمارا معاشرہ اور اس میں جو سماجی مسائل ہیں، بلکہ یہ گورنر ہاؤس والی تقریب کے میں نے اور بھی سوشل میڈیا میں نے امیجز دیکھے، وہ جو باتیں کر رہے تھے لوگ اس سے انگیج نہیں کر رہے تھے. کرسیاں خالی تھیں، لوگ کھانے میں لگے ہوئے تھے، گپے لڑا رہے تھے. تو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ اتنا ایک عالمی مبلغ ہیں تو ان کی باتیں تو مطلب کچھ لوگوں کے لیے شاید متاثر کن ہوں، لیکن مجھے لگا کہ ہی از کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹچ کہ اگر آپ ایشوز کو، سماجی ایشوز کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے، کارپیٹ کے اندر ڈال دیں گے کہ نہیں ہمارا تو بالکل صاف ستھرا ہے. یہ پتہ یہ وہ پرانا لاجیکل، یہ وہی جیسے وسعت کہہ رہا تھا نا، پرانا لاجیکل ہے کہ یار اگر آپ نے کیا تو آپ تو ویسے ہی مسلمان نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. تو پوائنٹ از کہ ایک بظاہر مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں ہو تو رہی ہیں یار، اس میں تو آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے. تو ڈیفلیکٹ کرنے سے بہتر ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ایڈریس کریں. دیکھیں کیتھولک کلرجی میں ایک سسٹمیٹک چائلڈ ابیوز ہوئی ہے دہائیوں سے. بالکل
اب کوئی کسی کا کچھ لوگ یقیناً یہ بھی کہتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کسی فار ایگزامپل پوپ نے خود کہا ہے کہ ہوا ہے یار، اب اگر پوپ آ کے کہتا کہ نہیں یار ایسا ہو نہیں سکتا، ہم کرسچن ہیں ہم تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتے، تو پھر مطلب مسئلہ تو نہیں حل ہوتا ہے. تو ابھی ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو تحریک ہے بھارت میں ان پر کیوں پابندی ہے اور ان کے کیا ارشادات ہیں، تھوڑا اس پہ بات کریں گے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بڑی شخصیت ہیں، ان کے بڑے فالوورز ہیں انڈیا میں، ملیشیا میں، پاکستان میں اور بھی جگہوں پہ. اپنا ان کا جو پاکستان کا یہ دورہ تھا اس میں جب وہ کراچی میں تھے تو انہوں نے ایک مرحلے پر اپنے خطاب میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو آڑے ہاتھوں لیا اور کچھ شکوے شکایت کیے. تاثر یہ ملا کہ وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ جو VIP کلچر ہے کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اس کی ایک جھلک نظر آئی اس میں. ابھی آپ کو مثال دوں گا، میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا، PIA کے میں نے CEO سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، اسٹیشن مینیجر سے، کنٹری مینیجر سے بات کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا. میں بولا ٹھیک ہے بھائی، 6 لوگ جا رہے تھے. میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے. ہاں ڈرو مت، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں اور سستا پڑے گا نا. بولا دینے گا تو فری دے، مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میں نے. PIA پاکستان ایئر لائن، ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا. یہ ہے انڈیا. غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھے گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے. یہ پاکستان ہے. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے، بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. میں نے 6 لوگ اور لے کے میرا سامان لے کے. سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے، بٹ یہ پاکستان کا حال. انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا، ڈاکٹر صاحب ہے، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. یہ انڈیا ہے. پاکستان ہے، وہ انڈیا ہے. تو وسعت صاحب اب آپ ذرا سا تھوڑا ہمیں بتائیں کہ ایک سیکنڈ PIA کا CEO ہے، میں نام نہیں لوں گا. ارے کتنے CEO ہیں؟ نہیں پھر کہا کہ اسٹیشن مینیجر ہے. نہیں پھر اس کے بعد اسٹیشن مینیجر سے بات کی. عوامی پارٹی کے قائد نے نام نہ لینے کی شرط پہ بتایا. ہاں امریکہ کا صدر، اس کا نام نہیں لوں گا میں، لیکن اس نے اسرائیل کی بڑی حمایت کی. یہ PIA نے تو یہ اچھا کام کیا نا کہ وہ کہا جی اصول ہے، آپ جو بھی ہوں گے چارجز لگیں گے. تو ڈاکٹر صاحب کا شکوہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں کیا یہ نہیں کہتے کہ مطلب سب کو برابر ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ جب ہم نماز بیک گراؤنڈ تو کیا بادشاہ سلامت پہلے رو میں تو نہیں ہو سکتے نا؟ آپ کہیں بھی جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو مطلب مین جب آپ کا نہیں اوکے ہوتے ہیں، لیکن پوائنٹ اس کے اصولاً تو اٹ از سپوز ٹو بی آل ایکولز نا. تو یہاں پر صاحب بتائیں بیک گراؤنڈ. چونکہ ذاکر نائک کا ذکر آیا لہٰذا سارا نزلہ ان پہ گرا دیں. دیکھیں یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. اچھا یہ زیادہ مہمان ہیں. اچھا اب آپ میں سے بہت سے لوگ پس منظر جانتے ہوں گے ان کے حالات زندگی، اور بعض لوگ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ انٹرسٹڈ ہوں. بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو میں آپ کو موٹا بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ 1965 میں ممبئی میں پیدا ہوئے. ان کے والد اور بھائی بھی ڈاکٹر تھے. ذاکر نائک نے 1991 میں پریکٹس چھوڑ دی اور مبلغ بن گئے. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. پیس TV نامی ایک YouTube چینل ہے جو انڈیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. بنگلہ دیش میں جب تک حسینہ واجد تھی تب تک بھی بین تھا، لیکن پوری دنیا میں بہت مقبول ہے پیس TV چینل. 2015 میں انہیں اسلام کے لیے خدمات پہ کنگ فیصل ایوارڈ جو ہے وہ بھی دیا، کنگ شاہ سلمان نے دیا. 2016 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈھاکہ میں ایک ریسٹورنٹ پہ ایک اٹیک ہوا تھا جس میں 22 لوگ مارے گئے تھے. دہشت گرد کارروائی تھی. 3 ملزم گرفتار ہوئے. ان میں سے ایک نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ فیس بک پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فالوور ہے. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فیس بک پہ ان کے اس وقت جو ہیں وہ 24 ملین فالوورز ہیں. لیکن پولیس جو ہے اس نے تحقیقات کی اور ذاکر نائک کی جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن تھی
اس کی فلاحی اور مذہبی سرگرمیاں جو ہیں ان پہ پابندی لگا دی گئی۔ 2016 میں وہ عمرے کے لیے گئے، مگر چونکہ ان کے وارنٹس نکل آئے تھے، ان پہ منی لانڈرنگ کے بھی چارجز تھے، ان پہ دہشت گردوں کی حمایت کے بھی چارجز تھے، لہٰذا وہ واپس بھارت نہیں گئے۔ اگلے سال انہوں نے ملیشیا میں پناہ حاصل کر لی۔ مودی حکومت جو ہے کئی دفعہ ان کی حوالگی کا مطالبہ کر چکی ہے۔ اگست میں ابھی جو گزرا ہے مہینہ 2 مہینے پہلے، جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں انور ابراہیم، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی حکومت واقعی کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرے تو ہم حوالے بھی کر سکتے ہیں۔ ماضی میں القاعدہ کی حمایت جو ہے ان کے بیانات میں جھلکتی رہی ہے، لیکن اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے باقی جو مسائل ہیں ان پہ کھلے خیالات ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی حکومت نے مجھے ایک چینل کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے کہ اگر آپ جو ایک کامن فیملی لاء ہے جی جو ہم لانا چاہتے ہیں انڈیا میں، اس کی حمایت کریں، اور آرٹیکل 370 کی حمایت جو ہم ایبالش کر رہے ہیں کشمیر کے بارے میں، اس کی حمایت کریں تو ہم آپ کو بھارت آنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ اجازت مل جائے گی، اس کے بعد مجھے سیدھا جیل میں وہ آرام سے رکھیں گے، لہٰذا وہ نہیں گئے۔ ان سے اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ملیشیا ہی کیوں؟ انہوں نے کہا ملیشیا تو میں نے اس لیے چوز کیا کہ وہاں اظہار کی جو آزادی ہے مقابلتاً زیادہ ہے۔ ویسے تو 15 مسلمان ممالک نے مجھے پیشکش کی تھی کہ آپ ہمارے۔ اچھا، ملیشیا میں بھی ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2019 میں ملیشیا کی کئی پہلے کچھ ریاستوں میں پینانگ وغیرہ میں ان کی تقاریر پر پابندی عائد ہوئی، اور وہ اس لیے، اور پھر تمام ملیشیا میں، اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے، لیکن وہ اس لیے تھا کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ ہے ملیشیا میں بہت چائنیز ملیشینز بھی ہیں، رائٹ، ملیشین شہری، کہ یار یہ لوگ واپس چلے جائیں۔ ساؤتھ انڈین بہت ہیں، ساؤتھ انڈین بہت ہیں، اور انڈین ملیشینز کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ شاید ملیشیا کے وفادار نہیں ہے، مطلب ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا تھا، تو پھر قومی سلامتی کے نام پر ان پر پابندی لگ گئی۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، میں ذرا ایک بار پھر وہ ڈسکاؤنٹ پر آنا چاہتا ہوں۔ بتائیں۔ 500 سے 600 کلو ایکسٹرا لگیج، یار مجھے اس وقت نا مجھے افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی اہلیہ سے کمپلین کرتا تھا کہ یار ہم 1 ہفتے 10 دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں اور تم نے 3 سوٹ کیس پیک کر لیے ہیں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھا یار۔ 500-600 کلو گرام یار ایکسٹرا لگیج۔ سیلیبریٹی ہیں، تحفے تحائف ملے ہوں گے، ہاں لوگوں نے کافی۔ ان کے صاحبزادے فاروق کتنا جائز ہے؟ I'm wondering کہ کسی نے اس پہ سوال نہیں پوچھا کہ سر مطلب کیوں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے؟ اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ یہ اسٹیٹ گیسٹ جو ہے انوائٹ کس نے کیا تھا؟ گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن وزارت مذہبی امور، ہاں، لیکن مطلب کیوں، کس وجہ سے؟ کوئی سفارش تھی؟ کسی نے اور ملک نے کہا کہ جی ان کو آپ لائیں، مشکل ہے، اس سے افاقہ ہوگا، تھوڑا قوم کو مسائل کا حل جاننے میں آسانی ہوگی؟ اچھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مثلاً مذہبی رہنما تو آتے رہتے ہیں اور ٹھیک ہے آنا بھی چاہیے، ان کے خیالات بالکل سننے جانے چاہیے، لیکن جو حکومت ہے وہ کسی جو عالمی شہرت یافتہ فلاسفر یا سائنٹسٹ یا دیگر شعبوں میں کسی آدمی کو ملا کے عام پبلک سے ان کا ٹاکرا کرانے میں ریاست انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ریاستی جو نیریٹو ہے وہ اس کے کام نہیں آ سکتے وہ لوگ۔ ہو سکتا ہے علم کا فروغ تو ہو جائے، لیکن ریاستی نیریٹو کو ان سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ نہیں، میں کافی اسٹانش تھا کہ جو پورے ہمارے سڑکوں پہ شاہراہوں پہ جو ان کے بینرز رات گئے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ آئے تھے جو ان کے شاید جانشین ہیں، شیخ فاروق نائک، اور وہ مطلب لگتا ہے کہ آگے وہ سنبھالیں گے، تو اس پہ بھی سنبھالنا بھی چاہیے۔ ہاں، کافی لوگوں نے اس پہ بھی سوال اٹھایا کہ ظاہر ہے کہ فیملی کے اندر ہی لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے یار، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ چلیں ہم ایک بریک لیں گے اور پھر ہم بات کریں گے لیبنان کی، غزہ کی، اسرائیل کی۔
غزہ کے مستقبل کے بارے میں اسرائیلیوں کی پلاننگ کیا ہے؟ اب یہ منصوبہ منظر عام پر آ گیا ہے. اس سال سپتمبر میں یعنی پچھلے ماہ کچھ اسرائیلی جرنیلوں نے، جس میں میجر جنرل گیورا ایلنڈ شامل تھے، انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کو، جس کو آئلینڈ پلان یا جنرلز پلان کہا جا رہا ہے، اور اس کے تحت غزہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ جو اوپر کا حصہ ہے، جو شمالی غزہ ہے، جو یلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے جتنے بھی فلسطینی ہیں، اور اس وقت تقریباً 2 لاکھ فلسطینی ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، ان کو یہاں سے مکمل طور پر ہٹایا جائے گا. اس پوری جگہ کو بلڈوز کیا جائے گا اور اس کو اب اسرائیل میں ضم کیا جائے گا، اینیکس کیا جائے گا. یہ اسرائیل کا حصہ بنے گا. جہاں تک وسطی غزہ کی بات ہے تو اس کو وہ اسرائیلی ڈائریکٹ ملٹری کنٹرول میں ہوگی. یہاں پر اسرائیلی فوجی دستے مستقل موجود ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوکل فلسطینیوں کو وہاں کی دیکھ بھال کے لیے لوکل گورنمنٹ سول ایڈمنسٹریشن میں ان کو وہاں پہ رکھا جائے. جو اس کے نیچے اگر وہ میپ دوبارہ ایک دفعہ لے آئیں تو اس کے جو نیچے والی جو پٹی ہے، جو بیچ والی پٹی ہے، یہاں یہ ہیومینیٹیرین ہب ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ اسرائیلی فوج سے یہاں سے لے سکیں گے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر اسرائیلی سیٹلمنٹس اسٹیبلش ہوں گی. جب ہم آتے ہیں پھر ہم جنوبی غزہ کی جانب، تو یہاں پر بھی ایک پرماننٹ ملٹری پریزنس ہوگی، اور غزہ اور مصر کے بارڈر کے بیچ کوئی کلومیٹرز ڈیپ ایک لائن آف کنٹرول یا ایک بفر زون بنایا جائے گا. اور یہ جو نارتھ اور سینٹرل غزہ کے بیچ میں آپ جو لائن دیکھ رہے ہیں وہ ہے نیٹزرم کوریڈور، جہاں پر اسرائیلی فوج مستقل طور پر وہاں پر ڈپلائیڈ ہوگی. اب مسئلہ اس پلان میں صرف اتنا ہے کہ آپ نے ناردرن غزہ کو خالی کیسے کرنا ہے. تو ایلنڈ پلان کے مطابق ایک تو سب سے جو مین جو ہے کہ وہاں پر ایک دانہ خوراک کا نہیں جانا چاہیے تاکہ لوگ بھوک سے وہاں سے نکلیں. اگر لوگ بھوک کے مارے وہاں سے نہ نکلیں تو پھر ان کا قتل عام کیا جائے تاکہ وہ وہاں سے فرار ہو جائیں. اور یہ جو دس پارٹ آف دا پلان وہ اس وقت بھی آپریشن میں ہے. اگر آپ دیکھیں جبالیہ کی مناظر آج کے اور پچھلے کئی دنوں کے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک بار پھر بمباری ہو رہی ہے. وہاں پر کوڈ کاپٹر سے اعلان کیے جا رہے ہیں اور اسرائیلی فوج لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان پر فائرنگ بھی کی جاتی ہے. جیسے ایک لڑکی جس کے گلے میں، یہ جو لڑکی ہے، ایک اسرائیلی کوڈ کاپٹر نے اس کے گلے میں گولی ماری. تو مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کو اتنا آپ انٹالریبل کر دیں کہ وہاں پر کوئی لوگ رہنے کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر وہاں پر حماس کو ڈسٹروائے کیا جائے. پلان ان کا یہ ہے اور اس پلان کے مطابق ہی چل رہے ہیں. تو اگر آپ لک بیک پچھلے جو سال کی جو کاروائیاں ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز اس جانب ہی جا رہی ہے. یہ اسرائیل کا پلان ہے غزہ کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ لبنان کے لیے بھی ایک پلان ہے. اچھا، ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ امریکہ کے اتحادی ہوتے ہیں، باقیوں کے پراکسیز ہوتے ہیں. امریکہ کے اتحادیوں کی گورنمنٹس ہوتی ہیں، امریکہ کے دشمنوں کی رجیمز ہوتی ہیں. اور جب ایک رجیم آتی ہے جو آپ کو پسند نہیں آتی، آپ کیا کرتے ہیں؟ رجیم چینج کرتے ہیں. اب یہاں پر ظاہر ہے کوئی ڈونلڈ لو نہیں ہے، لیکن اس کے متبادل مل جاتے ہیں. تو یہاں پر اب آپ کو پتہ ہے اس وقت لبنان میں شاید کوئی صدر نہیں ہے. جی رائٹ، وہاں پہ نہ پارلیمنٹ ہے فنکشنل. 2022 میں الیکشن ہوئے، کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا، پریزیڈنٹ کوئی نہیں ہے، ایک عارضی پرائم منسٹر ہے. جی، تو اب الاخبار جو ہے ایک مڈل ایسٹرن نیوز پیپر، اس میں ایک بہت تفصیلی رپورٹ آئی ہے کہ حزب اللہ کے بہانے سے یا حزب اللہ کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، آن دا بیک آف دیٹ یہ لبنان میں ایک نئی حکومت لانا چاہ رہے ہیں. یہ سے میری مراد ہے اسرائیل، امریکہ لیڈ بائی دی امریکن ٹاسک فورس فار لیبنان، اور اس میں فرانسیسی صدر میکرون کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کے بہت گہرے تعلقات، کلونیل تعلقات رہے ہیں لیبنان میں. اس میں جو جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں لیبنیز پرائم منسٹر کے ساتھ، تو اس میں یہی اس پر زور ڈالا گیا ہے. اور انفیکٹ یو ایس اور بنجامن نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ایک بہت سنہری موقع ہے ہمارے لیے
کیونکہ حزب اللہ کمزور ہو گئی ہے. حزب اللہ کے جو حمایتی ہیں جو ساؤتھ لیبنان میں زیادہ ہوتے ہیں وہ ابھی ان کا انخلا ہو رہا ہے, وہ بے دخل ہو رہے ہیں وہاں سے, تو ان کی سپورٹ بیس ویکن ہو گئی ہے. یہ اعلیٰ موقع ہے کہ ہم لیبنان کے آرمی کمانڈر جوزف آؤن کو لیبنان کا صدر بنائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ لیبنان کی پارلیمنٹ میں نا ایک پروپورشنل, ان کے والد بھی صدر تھے, مائیکل آؤن. مائیکل, اچھا ان کا مائیکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا, قبیلہ ایک ہی ہے. مشیل آؤن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ بہت پھر کہانی لمبی پڑ جاتی ہے. کہ ان کی جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم ہوتا ہے نا ایک تھوڑا بہت, کہ اتنے مسیحوں کو ملیں گے تو اتنے شیعوں کو ملیں گے تو اتنے سنی کو ملیں گے, تو اس میں جو شیعہ پاپولیشن کرسچن ہوگا, پرائم منسٹر سنی ہوگا, اسپیکر شیعہ ہوگا. تو یہ اس بیلنس کو بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب شیعوں کی جو رہنمائی ہے وہ کم ہو جائے, کیونکہ جو ان کی جو مین پارٹی ہے حزب اللہ اس کو ہم تباہ کرنے والے ہیں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں ایران کی. اچھا, ایران میں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تو ہمیشہ خواہش مند رہے ہیں کہ ایران میں رژیم چینج آئے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ رژیم جائے گی تو آئے گا کون؟ تو میدان میں داخل ہوئے ہیں ہمارے بھائی رضا پہلوی صاحب, جو ایران کے شاہ کے بیٹے ہیں. تو وہ ان کی آج کل ایک پوری پروپیگنڈا بلٹس چل رہی ہے. فاکس نیوز پر آ رہے ہیں, مختلف امریکن چینلز پر آ رہے ہیں, مختلف اسرائیلی چینلز پر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کریں, جب ایران کی, اگر مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی تو اگر نہیں, میں بالکل قبول کرتا ہوں اور میں آپ کا نمبر 1 اتحادی ہوں گا. اچھا, یہ جو ایرانین ڈائسپورا ہے نا, جو ایرانین اپوزیشن ہے, ویسے تو یہ کئی دھڑوں میں تقسیم ہے. ریپبلکن ہیں, کمیونسٹ ہیں اور مونارکسٹ ہیں. مونارکسٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ شاہ کو واپس لانا چاہیے, اور دنیا میں میرا خیال ہے کہ ان سے زیادہ مطلب اندھ بھکت اسرائیل کے سپورٹر آپ کو دنیا بھر میں نہیں ملیں گے. بلکہ جب یہ جہاں بھی تھے ان کے باپ تو اسرائیلی سفارت خانہ باقاعدہ وہ سب کچھ تھا. انفیکٹ آپ جتنی بھی پرو پیلسٹینین ریلیز دیکھیں تو اس میں جو سب سے زیادہ ڈسرپشن کر رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں, وہ پرو شاہ ایرانین پروٹیسٹرز ہوتے ہیں. انفیکٹ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ دیکھیں پرانے ایران کا جھنڈا اور اسرائیل کا جھنڈا ساتھ ساتھ, کیونکہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ان کی جو کورسپونڈنٹ ہیں آفیشل اس وقت غزہ میں, ان کا نام ہے ببک اشاگی. وہ یہاں پر غزہ کے ایک تباہ کیے ہوئے گھر کے اوپر کیا لکھ رہے ہیں؟ زن, زندگی, آزادی. جو ایرانین ریوولٹس کا نا, اس کا مطلب ہے کہ جو جینوئن اپوزیشن ہے ایران میں اس کی بھی ایسی تیسی کرنے پہ تلے ہیں. تو یہ پلانز ہیں, اب دیکھتے ہیں کب تک کس حد تک یہ کامیاب ہوتے ہیں, لیکن پلاننگ آج کل یہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ, شب بخیر.